اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے لحاظ سے جو ہمارا خمسہ چل رہا ہے، آج اس کی تیسری نشست لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع آپ پر واضح ہو چکا ہے، ماتم حسین، اور none other than the most famous ناصبی مولوی راشد بریلوی۔ ان حضرت کو کئی مرتبہ ہم جوابات دے چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن موضوعات پر ہم نے جواب دیا ہے، الحمدللہ انہوں نے دوبارہ کبھی ان موضوعات پر کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ موضوعات کے لحاظ سے فتح کا علم بلند ہو چکا ہے، لیکن وہ بیسیکلی اب جانتے ہیں یہ بات بھی کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے مولوی راشد صاحب سے کہا تھا کہ سر میرا ٹو بی آنسٹ دل نہیں کرتا آپ کی باتوں کا جواب دینے کا، لیکن صرف اسی لیے دیتا ہوں کہیں میرے اہل سنت بھائی گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے دلائل بالکل گھسے پیٹے ہوتے ہیں، آپ کسی اینگل سے مجھے مناظر لگتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، چلتے ہیں حضرت کی ویڈیو کی طرف، ان کے بیانات کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس بار پھر اپنے گھسے پیٹے دلائل نے شیعہ کتب سے فقط عبارتیں نقل کی ہیں، اس میں کس حد تک طاقت ہے۔ تعلیمات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرو، ان کی شان بیان کرو، ان کے فضائل و مناقب قرآن و سنت پڑھ کے بیان کرو، ان کی خستہ حالیاں، ان کی بے چارگیاں اور ان کا بے اختیار ہونا ثابت نہ کرو، اس انداز سے ان کا ذکر نہ کرو جسے ان کی خستہ حالی اور بے چارگی کا نعوذ باللہ جو ہے وہ بیان کیا۔ مولوی صاحب، یہ آپ کو ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اہل بیت کا تذکرہ کس طرح کرنا چاہیے، ہمارے پاس سینکڑوں کتب موجود ہیں الحمدللہ، آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک ناصبی اٹھ کے ہمیں محبت اہل بیت کے درس دے گا اور ہمیں یہ سکھائے گا کہ آیا ہمیں ذکر اہل بیت کس طرح کرنا چاہیے۔ پھر یہ باتیں آپ اپنے پاس ہی رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ بارہا آپ نے اپنی ویڈیوز میں ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی توہین کی ہے، اور کرارے جوابات آپ کو مل چکے ہیں۔ خیر، رہا آپ کا یہ پوائنٹ، ہم اہل بیت کو معاذ اللہ کمزور ظاہر کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ مظلوم ہونا اور بات ہے، کمزور ہونا اور بات ہے۔ ہم آل محمد کو جو ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کو ظاہر کرتے ہیں، جو سینکڑوں روایات سے ثابت ہے، کتب مقاتل سے لے کے تاریخ و سیرت سب بھری پڑی ہیں، اور ہماری ہی نہیں آپ کے گھر کی بھی بھری پڑی ہیں، بالخصوص آپ کے امام اسفرائینی صاحب کی کتب میں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم آل محمد کو معاذ اللہ کم تر ظاہر نہیں کرتے، فقط ان پہ کیے گئے ظلم کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر سزا دینے پہ آئیں تو آل محمد کا ایک غلام مختار ثقفی ہی کافی ہے، کجا کے آل محمد کا حملہ کرنا۔ خیر، اگلے بیان کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اپنی کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع صفحہ نمبر 1425 اور روایت کا نمبر ہے 10203 اور 10204۔ ان روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال اقدس کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمایا اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن، اے فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے، فلا تخمشی علی وجہن، تو میرے اوپر اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، ولا تنشری علی شعرن، اور مجھ پر اپنے بال نہ کھولنا۔ جی عزیزان، ایز ایکسپیکٹڈ میں جیسا کہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ حضرت روایات پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور شور مچا دیتے ہیں کہ جی یہ ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا، جبکہ اصلاً فقط روایت نقل کرتے ہیں، ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، ابھی القافی شریف سے جو روایت انہوں نے دکھائی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے ریلیٹڈ، اس میں جس راوی کا نام انہی کا سکین پیج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ کہ میں نے اس میں انٹرپریٹیشن کی ہے، انہی کا سکین پیج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں
سلمہ بن الخطاب نامی جو راوی ہے اس میں نے اسے انڈر لائن کیا ہوا ہے، سلمہ بن الخطاب۔ اب اس راوی کے لحاظ سے عزیزان یہ میرے پاس موجود ہے مطبوعہ بیروت لبنان، رجال النجاشی۔ رجال نجاشی میں آغا نجاشی نے صفحہ نمبر 184 184 رقم نمبر 498 498 پر سلمہ بن الخطاب کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں قان ضعیفن فی حدیث، کیا ہے ضعیفن، یہ حدیث میں ضعیف راوی ہے۔ جی مسٹر راشد صاحب، ایز ایکسپیکٹڈ میں تو عادی ہو گیا ہوں آپ کی دی گئی روایات کو بار بار رد کرنے کا۔ عزیزان ایک اور گزارش کرتا چلوں، ان ساری باتوں پر آلریڈی شہید مولانا عبد الکریم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی تھی۔ کتاب کا عنوان ہے ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ کراچی۔ شہید عبد الکریم مشتاق نے آلریڈی انہیں بارہا ان روایات کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن ایک آدھ جو روایات کے لحاظ سے بحث تھی یا کچھ الزامی جوابات، میں صرف اس کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میں بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے علماء نے کئی مرتبہ ان کی دیے گئے گھسے پیٹے دلائل کا جواب دیا ہے، لیکن اب یہ اڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ضد پہ، تو کیا کیا جائے۔ خیر اس کے علاوہ ویڈیو تاکہ طویل نہ ہو جائے میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں، انہوں نے نہج البلاغہ سے مولا علی کے کچھ اقوال پیش کیے کہ جی مولا علی نے صبر کے لحاظ سے تعلیم فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، مولا کے صبر کے لحاظ سے تلقین کرنا بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ مولا علی ماتم حسین سے منع کر رہے ہیں یہ بالکل جاہلانہ پوائنٹ تھا، کیونکہ مولا علی عمومی طور پر وہاں بات کر رہے تھے لوگوں کے درمیان، آپ عام لوگوں کے معاملات کو مولا حسین کے لحاظ سے قیاس کر رہی ہیں تو کھلا کفر ہے، صریح کفر ہے۔ کہاں فرزند رسول خدا عام انسان کو جا، پھر خدا کا خوف کریں، مولا علی پر تہمت لگانا بند کریں۔ یہ تو نہج البلاغہ میں بذات خود اتنی روایات موجود ہیں جو ماتم حتیٰ کہ زنجیر زنی تک پر دلالت کرتی ہیں، نہج البلاغہ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں اور وقت آنے پہ دکھا بھی دوں گا۔ فی الحال مولا علی پر لگائے گئے الزام کا مجھے جواب دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا مولا علی کا اپنا عمل کیا رہ چکا ہے، کیونکہ مولا علی لوگوں کے لحاظ سے جب بات کر رہے تھے، دنیا اور ہے، اہل بیت اور ہے، ظاہر ہے یہ تو بچے کو پتہ ہے، اب مولا علی کا اپنا عمل کیا ہے اس لحاظ سے یہ دیکھنا باقی ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت کبھی گھر میں بھی جھان کے دیکھ لیں کہ آیا بات کیا تھی اور آپ حضرات کے ہاں سے اسے کس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کی عبارت پڑھ کر عوام کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے، لیکن گھر کی کتاب کا جب حوالہ آئے اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں میں پیش کرنے لگا، انتہائی مستند کتاب، جب اس کتاب کا حوالہ آتا ہے بڑے بڑے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں عزیزان موجود ہے مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع ترین کتاب، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ، مطبوعہ کراچی۔ تحفہ اثنا عشریہ میں صفحہ نمبر 693 پہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی باب دہم 10ویں باب میں مولا علی کے لحاظ سے جنگ جمل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کی عبارت کا الحمدللہ ہم نے جواب دے دیا، وہ برائے اہل بیت نہیں تھی، لیکن یہاں جنگ جمل کے لحاظ سے مولا علی کا اپنا عمل کیا رہ چکا ہے۔ جسٹ ہیو اے لک آن دس۔ کہتے ہیں حضرت امیر مقتولوں کو، یعنی کہ جو قتل ہو چکے تھے مولا کے ساتھی، ملاحظہ فرمایا، میں نے انہیں دیکھا اور اپنی رانیں پیٹنے لگے۔ مولا علی صلوات اللہ علیہ نے جنگ جمل کے بعد اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھا اور بذات خود مولا علی نے ماتم برپا کیا، اور یہ کتاب مذہب شیعہ کے مخالفت میں لکھی گئی آپ کی سب سے جامع ترین کتاب ہے مسٹر۔ جی حضرت، پرابلم سالو، تھینک سو۔ چلیں اگلی دلیل کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی آخری دلیل تھی اس پوری ویڈیو میں، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا تیر مارا ہے۔ شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کروں گا، جو آپ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کو کی میدان کربلا میں وصیت، وہ وصیت پیش کروں گا. بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. میں دو کتابوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون، زندگانی چہاردہ معصوم، اس کے صفحہ نمبر 653 پہ. اور یہ کتاب ہے شیخ مفید کی الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، اس کے صفحہ نمبر 337 پر. جی عزیزان، آپ نے دیکھا مولوی صاحب پھر وہی گھسے پھٹے دلائل اٹھا کے لے ہیں. پہلا حوالہ انہوں نے دیا جی اس کتاب کا جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ ایران جلاء العیون، سید محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تاریخ چہاردہ معصومین صلوات اللہ علیہ. اور دوسرا حوالہ انہوں نے دیا جی شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کی کتاب الارشاد کا. یہ دو کتابیں انہوں نے اسکرین پہ دکھائیں، ان سے یہ عبارتیں پڑھیں. اس میں مولا حسین سے منسوب ایک وصیت ہے جس میں مولا ماتم سے منع کر رہے ہیں. ساری بات ایک طرف. میں کہتا ہوں مولوی صاحب صرف ایک میں سوال آپ سے کر رہا ہوں اور اس روایت کے جواب میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جلاء العیون میں علامہ مجلسی نے الارشاد سے ہی نقل کیا ہے. اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات، سند کہاں ہے؟ سند تو کجا، کسی ایک سکہ راوی کا نام تک یہاں موجود نہیں ہے. یہ روایت تو شاذ بھی نہ ہوئی. اور کل کو کہیں گے نہیں یہ کوئی مکمل جواب نہیں ہے، تو میں گزارش کرتے چلوں کہ شیعہ اصول تو شیعہ اصول، یہ روایت برادران اہل سنت کے اصول پر بھی پوری نہیں اترتی. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں رکھ رہا درایت الحدیث یا علم اصول حدیث کی. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم شریف، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 27. اور یہاں پر ایک باب صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ کے امام مسلم بن حجاج القشیری لکھتے ہیں باب بیان ان الاسناد من الدین. اس باب کا بیان کیا نام ہے اس باب کا؟ ان الاسناد من الدین، سند دین میں ہے، من الدین دین کا جز ہے، دین میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. جی مولوی راشد صاحب، آپ نے جو روایت پیش کی تھی ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، وہ شیعہ اصول تو کجا، وہ آپ کے اصول پہ پوری نہیں اتر رہی روایت. بلا سند نقل ہوئی اور مکمل سند تو کجا، ایک راوی کا نام بھی نہیں ہے اندر. اور اس بات کو ہمارے یہاں تو کنڈیم کیا ہی جاتا ہے، آپ کے امام مسلم بھی کنڈیم کر رہے ہیں صحیح مسلم میں. پیچھے کیا رہ گیا؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. خیر انہوں نے عزیزان جتنی باتیں کی ہم نے ساری باتوں کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا. اب خصم مخالف کے طور پر جو اصول ہے کہ دوسرے کے گھر کی کتاب بھی دکھائی جانی چاہیے، اپنے گھر کی عبارتوں کے لحاظ سے جو تہمتیں سامنے آئیں جب ان کا دفاع ہو جائے پھر دوسرے کو آئینہ دکھانا چاہیے. اب آئینہ دکھا دیتے ہیں ہم. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ جلد نمبر 11 مسند احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل. مولا حسین کا ماتم اور باقی معاملات عزاداری تو کجا. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں اور صحیح سند روایت سے، کوئی میں ضعیف روایت نہیں پیش کر رہا، اس روایت کی سند بھی صحیح ہے. کہیں گے تو ایک ایک راوی کو ہم آپ کے سامنے ثابت کر دیں گے کہ وہ سکہ ہے. صحیح سند روایت سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماتم مولا حسین کے لحاظ سے تو بہت بعد میں شروع ہوا. مولا حسین اور واقعہ کربلا سے غالباً 50 سال پہلے ہی ماتم موجود تھا. دلیل مسند احمد کے اندر چلتے ہیں. یہاں پر عزیزاں جو مسند احمد میرے پاس موجود ہے میرے بھائیوں، اس میں یہ جلد نمبر 11 مسند حضرت عائشہ صفحہ نمبر 635 اور حدیث کا نمبر ہے جی 26,880. مکمل سند بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہاں روایت موجود ہے حضرت عائشہ سے. قال سمیت عائشہ تھا، عائشہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول خدا کے وصال کے لحاظ سے تقول مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوش ہوئی، رسول اللہ دنیا چھوڑ گئے بظاہراً،
کیا کہتی ہیں؟ وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَاءَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي. التدم ماء النساء. التدم التدام سے ہے. التدام کے بارے میں آپ عربی لغت کی کتب پڑھ کے دیکھیں گے تو وہاں صاف موجود ہے التدام کا معنی کہ ضربنا علی وجوہن فی الماتم، ماتم کے عالم میں اپنے چہرے پر ضرب لگانا، تھپڑ مارنا، پیٹنا. ٹھیک ہے جی. التدم ماء النساء، حضرت عائشہ نے التدام کیا، چہرے پر ماتم کیا رسول خدا کی وفات. اور اکیلے نہیں، ماء النساء، باقی امہات المومنین اور خواتین اصحاب کے ساتھ، جتنی خواتین وہاں موجود تھیں جناب زہرا سمیت. جی مولوی صاحب، ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کو مسوائے ضعیف، مجہول، بدعقیدہ یا پھر کذاب راویوں کے اور کوئی ملتا نہیں ہے جس کی روایت آپ ہماری کتاب سے پیش کر سکیں اور اپنے عقیدے کا سو کال دفاع کر سکیں، جبکہ ہم نے الحمدللہ بارہا آپ کی کتب سے صحیح و سند روایات پیش کی ہیں. جیسا کہ ابھی مسند احمد سے میں حضرت عائشہ کا ماتم ثابت کیا اور بقیہ امہات المومنین کا بھی. ٹھیک ہے جی. تم پہ سلام کربلا ماتمی، تم پہ سلام شہدا ماتمی، تم پہ سلام سیدہ ماتمی، تم پہ سلام مرتضی ماتمی، تم پہ سلام مصطفیٰ ماتمی، تم پہ سلام با وفا ماتمی. تم ہو دل زینب کبریٰ کا چین، کہتے رہو یا حسین، کہتے رہو یا حسین.